السلام علیکم ایوری ون، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. تو جی آج بھابھی کے ساتھ ہمارا شاپنگ کرنے کا پلان تھا. شاپنگ وغیرہ ہم نے کر لی تھی. وہاں میں کلپ لے نہیں سکی کیونکہ عنایا ہمارے ساتھ تھی تو مشکل ہو رہا تھا ہم دونوں کا. تو بھوک لگی واپسی پہ، میں نے کہا چلو فلیور پہ جا کے پہلے پاستا وغیرہ کھا کے پھر ہی گھر چلتے ہیں، کیونکہ اب اس کا نا بہت دل کر رہا تھا کافی دنوں سے کھانے کا. تو ہم لوگوں نے منگوا لیا، لیکن ہم نے سمال منگوایا تو وہ کچھ زیادہ ہی سمال آ گیا. تو پھر ہم نے ساتھ پیزا منگوا لیا کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی. تو پھر پیزا وغیرہ کھایا تو ہم لوگ گھر واپس آ گئے. گھر آ کے جب میں نے دیکھا، میں نے کہا چلو آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی شام کی روٹین شیئر کرتی ہوں. تو جی یہ دیکھیں جی میرے گھر کا حال، میرے بچوں نے کیسا حال بگاڑا ہوا ہے گھر کا. تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ میں صفائی بھی کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو ساتھ اپنی شام کی روٹین بھی شیئر کر دیتی ہوں. تو ابھی موسم کافی چینج ہو گیا، اس لیے ہم چھت سے نیچے آ گئے ہیں، برآمدے میں ہال میں اب سونے لگ گئے ہیں بچوں کے ساتھ، کیونکہ موسم کافی چینج ہو گیا تھا. بخار وغیرہ میری بھی کافی پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ طبیعت کافی خراب تھی بچوں کی بھی اور میری بھی. تو اس لیے پھر ہم لوگ یہاں ہال میں سونے لگ گئے ہیں. یہاں پہ سردیوں کی سیٹنگ اور ہوتی ہے، صوفے وغیرہ ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں، لیکن گرمیوں میں پھر یہاں پہ چارپائیاں وغیرہ بچھا دی ہیں کیونکہ سولر وغیرہ لگا ہوتا ہے. تو پھر یہیں پہ ہم لوگ نا گرمیوں دوپہر گزارتے ہیں، پھر رات کو ہم چھت پہ چلے جاتے تھے. تو یہ دیکھیں جی میں نے نندو کو پیچھے کہہ کے گئی تھی کہ وہ کریلے وغیرہ کاٹ کے رکھ دیں، کیونکہ آج ہمارا کریلے بنانے کا موڈ تھا. کافی دنوں سے میں بلال کو کہہ رہی تھی کہ کریلے لے آئیں، لیکن کریلے ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اس لیے نا یہ اپنی مرضی سے ہی بھی آج لے آئے. آج میں نے کہا نہیں تو آج گھر میں کریلے آ گئے. پھر بازار جانے سے پہلے میں نے اپنی نندو کو کہہ دیا تھا کہ نا آپ اس کو کاٹ کے اور نمک لگا کے رکھنا، لیکن مجھے لگتا ہے وہ بھی نمک لگانا اس کو بھول گئی ہے. اب دھوپ بھی ساری چلی گئی ہے، چلو دیکھتے ہیں اب کہ کیسے بنتے ہیں نمک کے بغیر، کیونکہ میں نے کبھی نمک لگائے بغیر ایسے بنائے نہیں، کڑوے بن جاتے ہیں. یہ میری اپنی ہی سوچ ہے، کیونکہ امی بھی ایسے ہی بناتی تھی، تو پھر جیسے امی بناتی تھی ویسے ہی میں نے بنانے شروع کر دیے. نمک لگا کے اس کو گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے رکھ دینا دھوپ پہ، تو اس کے اندر سے کڑواہٹ ساری ختم ہو جاتی ہے، اس کا پانی نکل آتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے کڑواہٹ. پھر اچھی طرح اس کو دھو کے بنا لیتے ہیں. چلو وہ میں آگے جا کے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں. تو جی میں نے جلدی سے باہر سے چیزیں وغیرہ اٹھانی شروع کر دیں کیونکہ گیس بھی آنے والا تھا. تو یہ جی میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے گفٹ دیا ہے سردیوں کا سوٹ، وہ بھی میں جلدی سے فری ہو کے، اگر آج ہوگی فری تو پھر آج دکھا دوں گی، ورنہ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی. بھابھی کی شاپنگ بھی میں دوبارہ چکر لگے گا تو پھر میں دکھا دوں گی، کیونکہ بچے گھر چھوڑ کے گئی تھی اور ہم اسکول گیا ہوا تھا. پھر بلال لے آئے اس کو گھر، تو میں بازار چلی گئی تھی، اس لیے پھر میں نے ان کو گھر میں چھوڑا اور پھر میں بلال کو بولا کہ مجھے لے جائیں. میں گھر آئی اور گھر آ کے دیکھیں جی حرم کا یونیفارم ہر چیز وہیں پہ بکھری پڑی ہے. اس کا یونیفارم بھی دھونے والا ہے، اس کو سامنے ہی شرٹ کو رکھ دیتی ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے اس کو واش کرنا ہے، ورنہ میں بھول جاؤں گی. تو جی جلدی سے میں نے کہا ساتھ ساتھ صفائی کر لوں، چادر وغیرہ پہلے سیٹ کر لیتی ہوں. انہوں نے پاؤڈر اتنا بکھیرا پڑا ہے، اور ہم نے ابراہیم کا ریشز والا تھا پاؤڈر، تو یہ دونوں ان بھائیوں کے ہاتھ آ گیا بس. تو انہوں نے اپنا بھی ستیہ ناش کیا اپنے بالوں میں. اب موسم چینج ہو گیا، میں سوچ رہی تھی اس کو میں نہ ہی نہلاؤں، تو لیکن اس نے بہت برا حال کیا ہے. چلو دیکھتی ہوں، آج تو کافی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ نہ ہی نہلاؤں اس کو، پانی کے ساتھ ہی صاف کر دوں گی. 4 پاؤں پہ بھی کیسے بکھیرا پڑا ہے انہوں نے پاؤڈر. نیچے تو میری نا جوتی بھی سلپ ہو رہی تھی، تو اس کو لگتا ہے پھر پوچی لگا کے ہی صاف کرنا پڑے گا. چلیں پہلے میں جھاڑو لگا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر دیکھتی ہوں کہ جھاڑو سے بھی کور نہ ہوا، کیونکہ وہ سلپ کرتا ہے پاؤڈر کافی. یہ نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی گر جائے، بچے ہی گر جائیں گے، بچوں کا ہی ڈر ہے، بڑے تو خیر نہیں گرنے لگے. تو سب سے کیچر بھی میرے باہر پھینکے ہوئے ہیں، تو افلاطون ہے بچے. تو آپ لوگ بھی اپنی شیئر کیجیے گا کہ اگر کسی کے گھر میں بچے، جس کے گھر میں بچے ہیں کہ ان کے کیا ہے رویے، ان کے بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی ایسے ہی شرارتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لڑکے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، لڑکیاں شرارتی نہیں ہوتی. کیونکہ میری بھتیجی بھی ہے نا ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، لیکن وہ اس کے اندر نا ایسی شرارتیں نہیں ہیں، کوئی چیزیں خراب نہیں کرتی. تو لیکن یہ ہے نا میرے جو ہے نا زیادہ ہی مکینیکل ہیں ان کے مائنڈ، کافی مطلب ایک چیز کو نا کھول کے بیٹھ جائیں گے اور پھر اس کو جوڑیں گے، اس کو کریں گے. یہی ارحم کی نیچر ہے اور یہی ابراہیم کی نیچر ہے. تو چلو یہ دیکھیں
ٹفن بھی سارا بیچارے کا کھول کے رکھا ہوا تھا، لنچ باکس کا۔ صفائی جلدی سے کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی نندو کو بولا ہے کہ ان دونوں کو چھت پہ لے جاؤ، وہ اسی لیے نظر نہیں آ رہے آپ لوگوں کو اس میں، کیونکہ وہ لوگ چھت پہ ہیں اور میں پیچھے سے سارا کام کر رہی ہوں۔ جلدی سے میں نے کہا کر لوں، کیونکہ اب نا دوپہر کو ہمارا ناشتہ میں نے تو اب جلدی سٹارٹ کیا ہوا اور ارم کو بھیج کے میں ناشتہ کر لیتی ہوں۔ بلال ذرا لیٹ آ کے کرتے ہیں ناشتہ، 10-11 بج جاتے ہیں۔ پھر دوپہر کو کبھی سیلڈ کھا لیا میں نے یا چائے پی لی، ادروائز تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ اب دن بھی کافی چھوٹے ہو گئے ہیں، تو اس لیے پھر شام کو ہمارا 6 بجے میں کھانا بنانا، 5 بجے گیس آتی، کبھی 5:30 آتی ہے۔ جب بھی گیس آتی ہے میں فوراً کھانا رکھ دیتی ہوں، پھر 7 بن جاتا ہے، 7 بجے تک تو ہمارا کھانا ہم لوگ کھا لیتے ہیں، فری ہو جاتے ہیں۔ بلال کا بھی شام کا ہے بھنڈی کا سیزن، اسی لیے وہ 7:30 تک گھر میں آتے ہیں، کبھی 7 بجے آ جائیں، کبھی 7:30 آ جائیں، تو ان کو کھانا وغیرہ دے کے تو ہم لوگ فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر آج میں نے پروگرام بھی تھا بھابھی ساتھ بنایا کہ آج جو بھی ہو جائے نا، ہم لوگوں نے لازمی واک کرنے جانا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، میں نے پوچھی وغیرہ لگا دی، وہ ساتھ ہی نیچے آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کا خلیہ، اس نے اپنے بالوں میں کپڑوں میں ہلا کے میں نے اس کو آج پہنائے ہیں۔ یہ دیکھیں، آگے سے کہہ دے گا کہ ماننا نہیں ہے، مجھے ماننا نہیں ہے۔ چلو جی، اللہ کا شکر ہے میری صفائی ہوگی کمپلیٹ، تو اب میں کھانے کی طرف آ گئی ہوں۔ کریلوں کو میں نے اچھی طرح دھو لیا تھا دوبارہ، کوئی مٹی وغیرہ یا مکھی وغیرہ نہ بیٹھی ہو تو اس کو میں پہلے فرائی کرتی ہوں۔ میرا خیال سبھی ایسے بناتے ہیں، تو آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتائیے گا آپ لوگ فرائی کر کے کریلے بناتے ہیں یا ڈائریکٹ ویسے ہی کریلے بنا لیتے ہیں، کیونکہ کئیوں کو میں نے سنا ہے نہ وہ بھنڈی فرائی کرتے ہیں نہ کریلے فرائی کرتے ہیں، ایسے ہی مسالہ بھون کے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے چکن ڈالنا تھا اس کریلوں میں، کریلے میں نے فرائی کر لیے تھے، تو چکن ساتھ بھون رہی ہوں۔ بلال کے لیے چکن کا سالن الگ سے نکالنا ہے، کیونکہ انہوں نے کریلے کھانے نہیں ہیں، اس لیے میں نے یہ براؤن کر لیے ہیں۔ کئیوں کا کلر ڈارک براؤن پسند ہوتا ہے، کئیوں کا یہ، خیر مجھے تو یہ والا کلر پسند ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ والے کلر کے کر لیے کریلے، اور چکن بنا رہی ہوں ساتھ۔ اس کے بعد میں نے پہلے بلال کا سالن نکال دوں گی، کیونکہ انہوں نے کریلے کھانے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر کریلے ڈال لوں گی۔ تو مجھے بھی وہاں بناتے یاد آ گیا کہ میں جلدی سے نا شرٹ کو پہلے سرف لگا کے رکھا ہوں، واش بیسن میں نے رکھ دی تھی، اس کی سوکس وغیرہ ٹائی وغیرہ بھی دھونے والی تھی، میں کہا لگے ہاتھ چلو یہ بھی دھو دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ سرف وغیرہ لگا کے میں اس کو لگا کے چلی جاتی ہوں، پھر آدھے گھنٹے بعد آ کے اس کو واش کر دوں گی۔ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، سارا دن بس ہو جاتا ہے 5 بجے 5:30 بجے بچے جگا دیتے ہیں، بلال بھی چلے جاتے ہیں منڈی، ان کا ٹائمنگ یہ ہے 5 بجے۔ تو یہ دیکھیں، اس کو تو پتہ نہیں کہاں سے خبر آ جاتی کہ میں واش روم میں ہوں، کچھ بھی کرنے آؤں نا یہ میرے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، جب بھی کمرے میں آ جاؤں تو یہ اس کو پتہ نہیں کہاں سے خبر مل جاتی ہے کہ ماما روم میں چلی گئی ہے، میں بھی جلدی سے بھاگ جاؤں۔ اچھا خاصا یہ لیٹا ہوتا، فیڈر دے کے اس کو آئی تھی اور فوراً میرے پیچھے آ گیا کمرے میں۔ یہ دیکھیں اب، یہ دیکھیں، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میں اس کو شوٹ کر رہی ہوں۔ تو جی کھانا وغیرہ بن گیا تھا، سب کو میں نے دے دیا، ساتھ میں نے کہا جلدی سے میں دودھ بھی بچوں کا بوائل کر لوں، پھر ساتھ چائے بھی رکھنی ہے، کیونکہ شام کو چائے رات کو پیتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن میں بلال کو کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں نا اب دودھ سٹارٹ کرتے ہیں رات کو پینا، گڑ لا دیں، کیونکہ چینی والا دودھ مجھ سے پیا نہیں جاتا، تو کہتے میں گڑ لا دیتا ہوں۔ میرا بہت دل کر رہا تھا آج گڑ والی چائے پینے کا، میں نے کہا چلیں بھئی آج صرف میرے ساتھ چائے پی لیں گڑ والی، کل سے پھر میں آپ کو بھی نئی چائے دیا کروں گی، اور خود بھی چھوڑ دوں گی، رات کی چائے صرف ایک ٹائم کر دیں گے ہم لوگ، دودھ پینا سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ میرے لیے بھی ڈاکٹروں نے کافی دفعہ بتایا ہے کہ دودھ پئیں، کیونکہ مجھے بہت ویکنیس ہے، میرے ہاتھ پاؤں وغیرہ نا سن ہو جاتے ہیں۔ تو خیر یہ جی، اب میں کھانے کی باری آ گئی ہے۔ ابراہیم آج لائٹ میں ہی سویا پڑا ہے، حالانکہ جب تک اندھیرا نہ کروں اس کو نیند نہیں آتی، لیکن یہ تھک کافی گیا تھا، میری بھی آج تھکاوٹ سے بس ہو گئی ہے۔ تو خیر اس کے ساتھ میں اپنا آج کا ولاگ ختم کرتی ہوں، امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔